اختر سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہلو. ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اور سب خیریت. آپ بتائیے آپ کیا حال ہے؟ میں زبردست. اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ بس میرے کو یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ تورا اور قرآن کے بیچ میں کیا مطلب ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے ان دونوں کے بیچ تورا میں؟ اور قرآن کے بیچ میں کیا ڈفرنس ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا کیا ہے مطلب؟ شریعت کا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو اچھا. اب کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ کانسیپٹ وہاں سے لیا گیا ہے تورا سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس میں کیا مطلب سارا کانسیپٹ مطلب تورا ہی سے لیا گیا ہے یا پھر کچھ تو ان کا اپنا بھی ہوگا اس میں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی، دوبارہ بولیے گا. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن کاپی پیسٹ ہے، اس کو آپ ثابت کریے بس. قرآن کاپی پیسٹ ہے، اس بات کو میں ثابت کروں؟ اچھا، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مطلب میں آپ سے کوشچن نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خالی بس. تو قرآن کاپی پیسٹ ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ بائبل سے کاپی پیسٹ ہے، تو قرآن میں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ ٹوٹلی بائبل سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو تو ڈینائی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ اب آپ کو میں تھوڑی سی اور بات بتا دوں. آپ نے کبھی سورہ کہف پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. آپ کو پتا بھی ہے کہ سورہ کہف میں ہے کیا ہے؟ نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم ہے. سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے. پتا ہے ذوالقرنین کون تھا؟ نہیں معلوم، بتائیں گے تبھی تو معلوم ہوگا. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس نے یاجوج اور ماجوج کو لوہے کی اور تانبے کی ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے. اس کا جو آجود ماجود قصہ کا قصہ ہے، سنا ہے ہم نے. ہاں جی، آجود وہ ماجود جو کا اس کا سنا قصہ ہے، ہاں جی، اس کا جو قصہ ہے وہ ایک کتاب ہے. تھی جس کا نام تھا رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ. وہ لکھی گئی تھی سریانی زبان میں، سیریاک میں. ٹھیک جی ہے. جی. اس کتاب کو قرآن نے ڈٹو کاپی کیا. اور آپ کو پتا کہ وہ کتاب انجیل کا تورات کا کوئی حصہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جھوٹی کتاب تھی جس کا سکندر اعظم سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کتاب کو ڈٹو کاپی کیا گیا. اس کتاب کے اندر، وہ کتاب جو ہے قرآن سے کافی پرانی ہے، کیونکہ وہ کتاب 2 یا 3 صدی عیسوی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو اسلام کے بارے میں باتیں لکھی، اس کے اندر جو سکندر اعظم کے بارے میں باتیں لکھی گئی تھی، ان باتوں کو قرآن نے ڈٹو کاپی کیا کہ وہ سورج کے چڑھنے کی جگہ پہنچا، وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا. یہ باتیں وہاں سے لی گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا. اور اسلام نے ان کو کاپی کر لیا سارے کا سارا قرآن کے اندر. پھر سورہ کہف کے اندر ایک اور بات تھی کہ سلیپرز آف ایفیسس ایک قصہ ہے بہت مشہور جو کرسچنز کا، کہ اس کے اندر کچھ مسیحی ایسے تھے جو کہ شہنشاہ نیرو تھا جب روم کا حکمران، تو اس وقت کچھ کرسچن ایسے تھے کہ وہ کیونکہ کرسچنز کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، نیرو نے ان کو وہ جلوا دیا کرتا تھا زندہ کرسچنز کو. تو اس نے نیرو سے چھپ کے نا چلے گئے ایک غار میں، اور اس غار کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے. تو خدا نے ان پہ نیند طاری کر دی، وہ سو گئے. پھر ایمپرر جسٹینین کا وقت آ گیا. جسٹینین کا وقت کون سا تھا؟ جو کہ فوراً کس سے پہلے تھا؟ ہرکل سے پہلے. ہرکل جس سے خالد بن ولید نے جس کی فوجوں سے جنگ کی، اس کے وقت سے فوراً پہلے جسٹینین تھا. اور جسٹینین کے وقت میں وہ لوگ جو تھے وہ اپنی نیند سے جاگے اور جا کے وہ جسٹینین سے ملے، اور انہوں نے اسے یسوع کی گواہی دی کہ ہاں بھائی ہم تو بڑے مشکل وقت میں تھے، نیرو کے وقت میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم سو گئے تھے 200-300 سال ہم سوتے رہے ہیں، اب ہم اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہانی بھی جو ہے اسلام نے وہاں سے قرآن نے کاپی کی ہے. تو یہ دونوں باتیں ڈٹو کاپی کی گئی ہیں قرآن کے اندر. ٹھیک ہے.
تو مطلب کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ صرف خالی تورا اور بائبل سے نہیں، اور بھی بہت ساری کتابوں ہاں سے ہاں، بلکہ یہودیوں کی وہ کتابیں جن کو یہودی اور کرسچن بدعت مانتے ہیں، ان سے کاپی کیا اسلام نے. اچھا ہوں. یہ مسئلہ ہے. تو مطلب کہہ رہے ہیں مطلب قرآن میں اپنا ان کا خود کا کچھ نہیں ہے. نہیں خود کا ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہے خود کا، مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں کاپی پیسٹ ہیں. بہت سی چیزیں کاپی پیسٹ ہے. ہوں. تو یہ بتائیے جیسے آپ بتا رہے بہت سی چیزیں کاپی پیسٹ ہے، تو سب تو نہیں ہوگا. 50% اگر ہم مان لیتے ہیں تو 50% تو انہوں نے خود اپنی قابلیت سے مطلب لکھا ہے. تو اب کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، اور پہلے کے لوگوں کا تو آپ کیا اتنا سمجھتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ نقل نہیں مار سکتے؟ نہیں. جیسے آپ نے بولا نقل مارنے کے لیے، تو اس کو تو ہم نے سے مان لیا، چلیے یعنی آپ یہ 50% سمجھتے نقل ہیں مار کہ لیا. ہاں تو سنیے چاہے 1% بھی نقل ماری ہو تو نقل تو مار لی نا، نقل خور تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں نقل مار تو لیا، ہم بھی آپ کی بات مان رہے. چلیے 50%، 60%، 70%، چلیے انہوں نے ادھر ادھر سب جیسے کانسیپٹ لے لیا. 30% بھی اگر ہم مانے تو میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کے لوگ جو تھے، اور دوسری چیز وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو اتنی قابلیت ان کے اندر سے کیسے آ گئی کہ مطلب اس طریقے سے انہوں نے لکھ لیا. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو رسول اللہ نے نقل ماری ہے وہ بڑی اچھی ماری ہوئی ہے؟ اس اچھی نقل اور بری مارنے میں بھی بڑی بڑی غلطیاں، اس نقل میں بھی. نہیں، غلطیاں کری ہے وہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے اور قابلیت چاہیے. نہیں بڑی عقل سے نقل ماری نہیں نا ہوئی، عقل بڑی بے عقلی سے ماری گئی ہے. اچھا. اور جو مطلب کہنے مطلب جو کانسیپٹ نہیں لیا گیا، جو انہوں نے خود اپنی قابلیت سے لکھا ہے، اس کا کیا؟ نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ساری نقل ہوگی تو تب ہی آپ مانیں گے کہ نقل ماری ہے؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ پھر ہے مسئلہ کہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 30% بھی اپنی قابلیت سے کیسے لکھ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. کیونکہ ان پڑھ لوگ بھی نقل مار لیتے ہیں نا یار، آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا. دیکھیے، نقل انہوں نے 70% مار لیا، یہ بات میں نے آپ کی مان لی ہے، ٹھیک ہے. 70% نقل انہوں نے مار لیا، کانسیپٹ باہر سے انہوں نے چرا لیا، لکھ لیا. 30% تو انہوں نے اپنی قابلیت سے لکھا ہے نا. اب جو اپنی قابلیت سے لکھا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے، جیسے اب ایک وہ آدمی. اپنی قابلیت سے، اگر اپنی قابلیت سے جھوٹ لکھ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ جھوٹ تو اپنی قابلیت سے انسان ان پڑھ بھی بول لیتا ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے یار؟ اچھا، لیکن ایسے آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جو آدمی بالکل جاہل ہو یا جو بیچارہ ان پڑھ سا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ جھوٹے لوگ دنیا میں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹے لوگ باتیں نہیں کرتے، جھوٹے لوگ ان پڑھ لوگ جھوٹی کہانیاں نہیں سناتے ہیں نا یار. اس میں کیا ہے؟ جھوٹ تو کوئی بھی گھڑ سکتا ہے. سچ کرنے یا ایسا جھوٹ کرنے کے لیے محنت لگتی ہے جو پکڑا نہ جائے. قرآن کی تو ہم 100 باتیں ہر دن پکڑتے ہیں. اچھا، جیسے آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ 30% انہوں نے کیا لکھا اپنے طرف سے، جو کانسیپٹ باہر سے بھی نہیں لیا گیا، تو 30% کیا لکھا انہوں نے؟ یار اس سے کیا مطلب فرق پڑتا ہے؟ جو کاپی پیسٹ کیا وہ ثابت ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. مجھے جو بات آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہو وہ ثابت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرے جیسے لیے یا کسی بھی عقل والے شخص کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت محمد نے آس پاس کے لوگوں سے کاپی کی تھی. اگر حضرت محمد نے آس پاس کے لوگوں سے کاپی، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو آس پاس کے لوگوں سے کاپی نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں وہ بات ثابت نہیں کرنا چاہ رہا جو آپ ثابت کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو ثابت کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے، تو مسئلے ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ جی. اچھا، یہ بتائیے اچھائی برائی میں اس پہ تو کچھ میں مطلب نے بلیو پہلے بات کرتے کر ہوں دی گے. آج، میں نے پہلے بات کر دی. کوئی اور بات کرنی ہے تو پوچھ لیں. نہیں، اس پہ ایسے اچھائی برائی، اگر برا کرا تو برا ہوا، اچھا کیا تو اچھا ہوا، اس پہ میں بلیف آج تو ہو. پہلے ہی ایک بندے کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں. کوئی اور کوسچن کرنا ہے تو وہ کر لیں، اچھا، جا کے پیچھے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں.
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।